نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے مختصراً ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ الم نشرح کی پہلی 2-3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا میں سے ایک شے کا ذکر کیا، اور وہ کیا؟ الم نشرح لک صدرک، سینہ اقدس کا ذکر کیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. کتنی وسعت عطا فرمائی اور کیا وسعت عطا فرمائی؟ سامعین کرام، علماء نے مفسرین نے اس کے 9 معنی بیان کیے. وسعت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معنی بیان کیے؟ 9 معنی بیان کیے. میں وقت کی مناسبت سے ان میں سے 1 یا 2 عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے قلب اقدس کو کیا وسعت عطا فرمائی ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا. کیسے کھولا؟ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ کی پشت مبارک سے وہ بوجھ اٹھا دیا جو آپ کو چکائے گا. سبحان اللہ. سامعین کرام، اب مفسرین نے یہاں معنی بیان کیے ہیں کہ وہ بوجھ کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو اللہ نے اٹھا دیا، اور قلب مصطفیٰ کو وسعت اللہ نے کیا دی. وہ بوجھ حضور کو کوئی ذاتی بوجھ نہیں تھا. خوبصورت معنی یہ ہے کہ وہ بوجھ قلب مصطفیٰ پر امت کے گناہوں کا تھا، امت کے برے اعمال کا تھا، امت کی خطاؤں کا تھا. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے. اگر ہم میں سے کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے اور وہ کوئی جرم کرے اور پولیس پکڑ کے لے جائے، تو بتائیں باپ ضمانت کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا. پہنچے گا، ضمانت کروائے گا، بے شک قصوروار ہے، ضمانت کروائے گا، گھر لے آئے گا اور بٹھا کے سمجھائے گا کہ بیٹا باپ اس کام کے لیے نہیں ہوتا کہ اولاد کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرے. اگر وہ چند دنوں مہینے کے بعد بیٹا پھر جرم کرے، پھر پکڑا جائے گا، تو مجھے بتائیں اب باپ جائے گا؟ جائے گا. مجبوراً اولاد ہے، خون ہے اس کا، وہ دکھی دل کے ساتھ جائے گا، پھر ضمانت کروا کے لے آئے گا. اور مجھے بتائیں اگر وہ تیسری چوتھی بار پھر وہی جرم کرے اور باز نہ آئے، اب پکڑا جائے، تو باپ کیا کرے گا؟ تنگ آ کے کہے گا مرتا ہے تو مرے، سڑے وہاں پر، میں اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کہ صبح شام اس کی ضمانتیں کرا تھا پھروں. اب اگر آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی ہے تو اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف. حضور نگاہ اٹھا کے امت کی طرف دیکھیں تو گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں. پلٹ کر اپنے مولا کی طرف دیکھیں تو عطائیں ہی عطائیں ہیں، کرم ہی کرم ہے. امت کبھی آتی ہے آ کے کہتی ہے آقا پچھلی امتیں 1000 سال کی عمر والی تھی، ہمیں تو 100 سال بھی نہیں ملے عمر کے، ان کے اعمال بڑے ہمارے اعمال تھوڑے، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور سر جھکائیں تو اللہ پیغام بھیجے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے ابھی کیوں گھبراتا ہے؟ تیری امت کو ہم ایک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل دے رہے ہیں. جو مانگے امت اللہ عطا کر دے. حضور اللہ کی طرف دیکھتے تو اس کی عطاؤں کا احسان تھا.
امت کی طرف دیکھتے تو گناہوں کی کثرت تھی. جب کوئی بندہ ضمانت دینے والا ایک بار دو بار کسی کی ضمانت دے اور جس کی ضمانت دے رہا ہے وہ ضمانت کا حیا نہ کرے تو اگلی بار وہ ضمانت دے گا نہیں دے گا. لیکن یہ قربان جائیں ضامن کائنات محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہر بار امت کے لیے دعا کریں, ہر بار امت کے لیے دعا کریں, اللہ دیتا جائے. امت کو دیکھیں تو امت کے اعمال رب کی عطا کے برابر نظر نہ آئیں. تو دل اقدس پر ایک بوجھ تھا کہ جن کے لیے مانگ رہا ہوں وہ اسے راضی نہیں کر رہے, جن کے لیے اللہ سے سوال کر رہا ہوں وہ رب کو کی رضا کا حق ادا نہیں کر رہے. تو ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا دل اقدس پر کہ ان کے لیے صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, جو عرض کرتا ہوں اللہ عطا کر دیتا ہے. تو میرے امت میں وہ اعمال اللہ کی رضا کے وہ سطح اور کیفیت دکھائی نہیں دیتی. حضور کے دل اقدس پر اس احسان مندی کا بوجھ بڑھتا گیا. ایک وقت آیا کہ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, رب سے مانگا نہیں, تو رب نے دیکھا نا کہ اب یہ میرے احسانوں اور اپنے امت کے گناہوں کے باعث مانگ نہیں رہا. تو رب نے پیغام بھیجا, فرمایا میرے حبیب تو اپنے دل پر کیوں بوجھ لیتا ہے؟ ہمیں تیری عزتوں کی قسم ہم نے پہلوں کو جو کچھ دیا اب جو دے رہے ہیں اور قیامت تک جو عطا کریں گے ہم کسی کے اعمال دیکھ کر دے ہی نہیں رہے, ہم کسی کو اس کے اعمال کے باعث نہیں دے رہے. حبیب ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ کر دے رہے ہیں, سبحان اللہ, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر دے رہے ہیں, آپ کی دعائیں دیکھ کر دے رہے ہیں. ہمیں کیا غرض کوئی اعمال کیا کرتا ہے, ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, میرا حبیب مانگ رہا ہے. حبیب یہ دل سے بوجھ اتار دیں. آپ اپنی امت کے لیے مانگیں جو مانگیں گے, جو کچھ مانگیں گے ہم آپ کے صدقے عطا کریں گے. بلکہ پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے حبیب ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اعلان کر کر کے تقسیم کرتے جائیں, بتاتے جائیں کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں, بانٹتے جائیں میری عطائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو کچھ عطا کیا کس کے صدقے عطا کیا؟ بولیے مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا. بولیے کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے صدقے. حضور امت کے اعمال دیکھتے, اللہ کے انعامات دیکھتے تو جو فرق دکھائی دیتا وہ بوجھ قلب اقدس پہ تھا. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا اور بتا دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اعمال کے باعث دے رہے ہیں, ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر عطا کر رہے ہیں. معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے.